ماریا بی کی طرف. دیکھیے ماریا بی نے بڑا اچھا کام کچھ کیے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جن کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. ہر بندے میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ ان کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے فلسطین کے عوام کے لیے آواز اٹھائی، جس طرح سے انہوں نے جن آئٹمس کو، جن چیزوں کو بین کرنا چاہیے، انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس پر انہوں نے جو اپنا ٹیک رکھا ہے، دیٹ واز ویری گڈ. اور جو وینس کے حوالے سے وہ ویڈیوز شیئر کرتی تھی مجھے بہت پسند آتی تھی، اور میں اس چیز پہ بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جو کام بہت اچھا شروع کیا وہ ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے کیا. اچھا اب یہاں پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لبرلز جو ہے وہ کہیں گے جی کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن قوم لوط کا ہمیں پتہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور یہ مملکت خداداد ہمارا وطن جو ہے ایک اسلامی مملکت ہے، اور یہاں پر اسلامی قوانین جو ہے وہ نافذ ہونے چاہیے. اب یہاں پہ بیٹھ کر یہ جو لبرل سو کال لبرلس ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا جسم میری مرضی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو جیسے رہنا چاہتا ہے اسے رہنے دو، لیکن نہیں، ہمیں اللہ کی اس کائنات میں اگر رہنا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق رہنا ہے، اور خاص طور پہ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. جو ڈرا بیکس ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ ہماری ہیں. یہ ملک جو ہے جس نام پہ حاصل کیا گیا تھا اس کو اس طرح سے چلایا نہیں جا رہا، تو اس میں ہمارا قصور ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا اصل مقصد کی طرف، اصل بات کی طرف. انہوں نے ایک آواز اٹھانی شروع کی ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے، اور یہ بالکل ان کی درست بات ہے، اور اس میں ان کے ساتھ 100% کھڑی ہوں کہ یہاں پر ٹرانسجینڈر اور اس پوری سسٹم کو ایک طرح سے انجیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. باقاعدہ طور پہ ہم نے کراچی میں، لاہور میں کچھ گھروں کے اوپر ان کے جھنڈے لہرائے ہوئے دیکھے. بہت ہی اسٹرانگ کمیونٹی ہے جو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑ لی ہوئی ہے، جو ان کی آواز اس وقت بنی ہوئی ہے. گزشتہ دنوں ہماری بھی نے ایک آواز اٹھائی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہاں لاہور میں ہونے والی کچھ پارٹیز کو ایکسپوز کیا تھا جہاں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی بلکہ وہ ایک اسٹوڈیو باقاعدہ بک کیا گیا تھا جہاں پر کہ یہ ٹرانسجینڈرز جو تھے بہت ہی واہیات قسم کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہو رہی تھی، اور اس جگہ پہ پھر ریڈ کیا گیا. ماریا بی کی اس ویڈیو کے بعد ریڈ کیا گیا، اور پھر جو اس اسٹوڈیو کا مالک تھا، جو ڈی جے تھا، اور جو بھی لوگ تھے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن پھر میری اطلاعات ہے کہ ان کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے. اب چھوڑ کیوں دیا گیا اس کا جواب تو ظاہر سی بات ہے ہم اب پوچھیں گے، اس کے اوپر الگ سے پروگرام کریں گے. لیکن اب ایک خبر آئی کہ جناب این سی سی آئی اے نے ماریا بی کو طلب کر لیا، تو مجھے لگا کہ شاید ماریا بی نے بھی کوئی کسی بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کیا ہے، کوئی لیگل کام کیا ہے، اور کوئی منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں. تو پھر جب ہم نے اس کو ڈگ کیا تو پھر فیاض صاحب ذرا بتائیے گا، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی ماریا بی تو اچھا کام کر رہی تھی، ان کو کیوں بلا لیا؟ تو بتائیے کہ ان کو کیوں بلا لیا گیا؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں شروع میں بھی اس چیز میں بڑا سرپرائز ہوا کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا، میں نے سمجھا کہ شاید ان کو بھی ساتھ والی لسٹ میں شامل کر لیا گیا. لیکن پھر جب میں نے وہاں سے انفارمیشن مجھے ملی تو پتہ چلا کہ اس میں خدیجہ صدیقی ان کی وکیل ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ پیش ہوئی تھی. اور اب اس میں ان کو نوٹس کیا گیا، ایک سمی نامی ٹرانسجینڈر ہے جس نے کمپلینٹ فائل کی ہے ایف آئی اے میں کہ جناب ہمیں ڈیفیم کیا گیا ہے اور اچھا ہمارے بارے میں غلط جو انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے اور غلط پوسٹ لگائی گئی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس اچھا پہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو ہے وہ 2/9 ہے. 9 جو نیکسٹ منتھ آ رہا ہے اس کی 2 تاریخ کو دوبارہ وہ. اس میں ماریا بھی پرسنلی اپیئر نہیں ہوئی تھی، ان کی ٹیم اپیئر ہوئی. لیکن یہاں پہ جو آپ نے بات کی یہ بہت ہی ویلڈ ہے. یہاں پہ یہ ٹرانسجینڈر کی، میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں، یہ ٹرانسجینڈر کی پارٹی نہیں تھی. اس میں ہم جنس پرست لوگ تھے، اور فیمیل تھی، میل بھی تھے. اب اس میں کچھ لڑکے ایسے ہیں جو حلیہ بدل کر ٹرانسجینڈر کا جو روپ ہوتا ہے وہ اختیار کر کے وہاں پہ امورل ایکٹیویٹیز کرتی رہی. اور یہ حیران کن بات یہ ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ جبکہ آرٹیکل 227 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ آل دی لاز شیل براڈ ود انجنکشن آف قرآن اینڈ سنہ، کہ یہاں پہ جو قوانین ہوں گے وہ قرآن اور سنت کے تابع ہوں گے اور وہاں بھی اسی طرح کا سسٹم ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی جو آپ نے بات کی، یہاں پہ لڑکے ہیں، یہ ٹرانسجینڈر ان کو نہ کہیں. پہلے ایک لابی نے ان کو ووٹ کا رائٹ دلوایا، اور ووٹ کا رائٹ دلوانے کے بعد ایک بڑا یہ سیولائز طریقے سے یہاں پہ اس کلچر کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں یہ لڑکے ہیں جو کہ انہوں نے ٹرانسجینڈر کا روپ اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ ان کے آپس میں غیر مناسب تعلقات ہیں. اور وہاں پہ کچھ فیمیل ہیں جن کی پکچرز ماریا بی نے اپنی پوسٹ میں لگائیں. تو یہ تو انہوں نے ایک بڑا
پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا، بلکہ یہ ہمارے علماء کرام کو اس پوائنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن معذرت کے ساتھ کسی بھی علماء کرام کے اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی اتھارٹیز کا یہ اس میں موقف آیا کہ ایک کیا پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی جنگل کا قانون ہے کہ وہ کس نے ان کو وہاں پہ ایونٹ کے لیے جگہ دی، انہوں نے کیسے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو اعتماد میں لے کر پھر ہی وہاں پہ وہ اس طرح کا ایونٹ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیک ڈور، یہ ایک بہت بڑی لابی ہے، اور اس کے اگینسٹ بالکل یہ ماریا بی نے جو بات کی ہے 100% درست ہے۔ اس کو یہ جو کمپلینٹ ہے، کمپلینٹ کا بھی مقصد ان کو پریشرائز کرنا اور ان کو بلیک میل کرنا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ڈیفامیشن کا اگر قانون دیکھیں تو سمپلی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں وہ بات کرنا جو اس سے ریلیٹ نہ ہو، جس سے اس کی ریپوٹیشن میں کمی ہے۔ انہوں نے تو جو حقیقت بات ہے وہ ایکسپلین کی۔ آپ کا ایک ڈارک جو سائڈ ہے، آپ کا ایک گھنونا چہرہ جو ہے سوسائٹی کا، وہ آپ کے سامنے لے کر آئے کہ جناب آپ کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ اور میں خود جب میں نے اس پوسٹ کو دیکھا بڑا سرپرائز ہوا، پھر میں نے مختلف سورسز سے اس چیز کو کنفرم کیا تو یہ بات سامنے آئی۔ اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کس طرح سے طلب کیا گیا ہے اور کس بیس پہ کیا گیا ہے۔ اینی ہاؤ یہ اپلیکیشن تو ڈسمس ہو جائے گی، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپلیکیشن ان میں کے تو اگینسٹ سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر یہ پورا جو کٹا ہے نا کھلنا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ ٹھیک ہے، چلے اب آ ہی گئے ہیں نا، بلا ہی لیا ہے، میں تو سمجھتی ہوں، میں ماریا بی کو ایک مشورہ دوں گی کہ آپ اپنی ٹیم کو، اور جتنا آپ نے ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بولتی رہی ہیں، تو آپ ان کو پرووائڈ کریں وہ شواہد، وہ چیزیں، وہ ڈیٹیلز جو آپ کے پاس ہے، تاکہ آپ ان سے کہیں کہ بھائی اب میں ایک کیس جو ہے درج کرانا چاہتی ہوں اور اس پر کام کیجیے، اور ہم آپ